ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے ساتھ۔ پورا سچ یہ ہے کہ شہر لاہور میں تجاوزات کی بھرمار ہے اور ہر طرف آپ کو جو ہے وہ یہ تجاوزات نظر آتی ہیں۔ آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، کسی آپ جو ہے وہ شاپنگ مال میں چلے جائیں، کہیں بھی کسی جگہ بھی چلے جائیں، وہاں ان تجاوزات والے جو ہیں وہ ایسے بیٹھے ہیں کہ بس ان کو کوئی نہ روکنے والا ہے نہ ٹوکنے والا ہے۔ اور یہ آج سے نہیں ہے، اس پر میں نے بے تحاشا پروگرام کیے ہیں۔ بہت سارے پروگرامز کرنے کے باوجود بھی جو ہے اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہے۔ چند ایک جو ہے وہ گھنٹوں کے لیے کارپوریشن والے آتے ہیں، چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، تجاوزات جو ہے وہ اٹھا لی جاتی ہیں اور پھر وہ وہیں کے وہیں جو ہے وہ بیٹھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، ان کو کوئی جگہ نہیں دی گئی ہے، ان کے لیے کوئی اسپیسیفک جو ہے وہ جگہ ریکمنڈ نہیں کی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ دکانوں کے آگے، شاپنگ سینٹرز کے آگے اور اس سے پوری سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں۔ لاہور شہر میں ہر جگہ آپ چلے جائیں، جس مرضی جگہ چلے جائیں، ہال روڈ کی بات کر لیں، مال روڈ کی بات کر لیں، ہر جگہ آپ کو یہ تجاوزات جو ہے وہ نظر آئیں گی اور بے تحاشا نظر آئیں گی۔ اب تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آدھی سڑکیں لوگوں نے جو ہے وہ بلاک کر دی ہیں اسی چکر میں۔ ریڈی والے کھڑے ہیں تو وہ فروٹ لگا کے ریڈی ایک ہی جو ہے وہ سڑک پہ کھڑی ہے اور آدھی سڑک پر انہوں نے پارکنگ ایریا بنا دیا اور آدھی سڑک پر جو ہے وہ یہ ریڈیاں کھڑی ہیں اور بیچ میں سے ٹریفک کا گزرنا جو ہے ناممکن ہو گیا ہے۔ صورتحال اس وقت جو ہے وہ لاہور شہر کی کچھ عجیب سی بنتی جا رہی ہے ان تجاوزات کی وجہ سے، لیکن کسی کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو جیسے چل رہا ہے معاملہ وہ ویسے چل رہا ہے۔ حالات اور صورتحال دونوں ہی جو ہے وہ خراب ہو چکی ہیں، لیکن اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ نہ تجاوزات کو ہٹانے کی جو ہے وہ کسی میں جرت یا ہمت ہے۔ انتظامیہ تو بالکل ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے، بلکہ ناکام ہو چکی ہے۔ اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے مشتاق چودھری صاحب نے، ہمارے رپورٹر ہیں، ان کی رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ پنجاب کے دوسرے شہروں کی طرح شہر لاہور میں تجاوزات کی بھرمار۔ خرید و فروخت کرنے والے شاپنگ بازار ہوں یا گاڑیوں کے آنے جانے والے روڈ، تجاوزات کی بھرمار نظر آتی ہے، جس کے باعث شہریوں کا پیدل چلنا بھی دشوار ہو گیا۔ شہر لاہور کی انتظامیہ بے بس نظر آ رہی ہے۔ انتظامیہ منصب وصول کر کے خاموش یا بااثر مافیا کے آگے بے بس۔ شہر لاہور کے بڑے شاپنگ پوائنٹ انارکلی ہو یا ہار روڈ، الیکٹرانکس مارکیٹ میں موٹر سائیکل سٹینڈ تو کہیں روڈ پر کاؤنٹر، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے، جس کے باعث شہر لاہور تجاوزات کا گڑھ بن گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ موٹر سائیکل سٹینڈ ہے، گاڑیوں کے سٹینڈز ہیں، وہاں پر آپ کو بے تکی جو ہے وہ جگہ گھیر کے نظر آتی ہے کہ یہ مافیا جو ہے وہ بیٹھا ہے، سرگرم عمل ہے، کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہے۔ جہاں دل چاہتا ہے وہاں پہ پارکنگ سٹینڈ بنا دیتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے وہاں ریڈی والے جو ہے وہ اپنی جگہ بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مطلب ہر جگہ ہر شخص کا اپنا راج ہے، کوئی یہاں پہ اسٹریٹجی نہیں، پالیسی نہیں، پلاننگ نہیں، کوئی کسی قسم کا قانون امپلیمنٹ نہیں، یا بہت زیادہ اگر امپلیمنٹ ہوگا بھی تو یہ ہوگا کہ چند دن کے لیے جو ہے یا چند گھنٹوں کے لیے جو ہے وہ ان کو ہٹا دیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا جی آپریشن ہوا ہے، گرینڈ آپریشن ہوا ہے تجاوزات کے خلاف، اور اب جو ہے یہ سب تجاوزات جو ہے وہ صاف کرا دی گئی ہیں۔ لیکن پچھلے 75 سالوں سے 75 ایئرز ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، یہ تجاوزات ختم نہیں ہو رہی اور یہ ہوں گی بھی نہیں ان سے، کیونکہ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے، یہ ٹھیکہ ایسے لوگوں کے پاس ہے کہ جنہوں نے ان تجاوزات والوں کو جو ہے وہ آئٹ سائڈ پہ کرنا نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے، پورا سچ یہ ہے، ہم پورا سچ بولتے ہیں نا تو پورا سچ یہ ہے۔ تو جناب ابھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مشتاق چودھری صاحب، جنہوں نے یہ رپورٹ آپ کو دکھائی، جنہوں نے ہمیں یہ سائیکل اور موٹر سائیکل سٹینڈ بھی دکھا دیے کہ آدھی سڑکیں بلاک ہیں۔ اب وہی صورتحال سے جو ہے وہ مزید آگاہ بھی کریں گے۔ جی مشتاق صاحب بتائیے گا ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر نبیہہ، میں تجاوزات پر اگر بات کروں تو اس میں سیدھی سی صورتحال یہی ہے کہ جو مارکیٹ ہے ہمارے شہر لاہور کی، جو رونقیں ہیں، جیسے ہار روڈ آپ نے بتایا، انارکلی یا اندرون شہر رنگ محل، اعظم مارکیٹ، ان مارکیٹوں میں بہت بڑا مافیا ہے ایسا ہی ہے جو اس چیزوں کو جنم دیتا ہے۔ وہ مافیا ساز باز انتظامیہ کے اہلکاروں سے ہے۔ میں ٹاؤن پر بات کروں، کارپوریٹ ٹاؤن پر بات کروں یا کمشنر یا ڈی سی پر بات کروں تو یہی چیزیں روک تھام کرنے والے ادارے ہیں۔ تجاوزات تو ختم ہوتی ہے لیکن یہ اہلکار اس میں شامل ہے۔ ان لوگوں نے اپنے کاؤنٹر لگوا رکھے ہیں مختلف بازاروں میں۔ یہی تو بات ہے۔ شاپنگ مال جو ہیں ہمارے نارکلی ہے، پینوراما ہے، ہار روڈ ہے، ایکس وائی لاہور میں کوئی مارکیٹ لے لیں، پوری سڑکیں بلاک کر ہر علاقے میں اگر 13 یا 9 ٹاؤن لاہور کے 13 ٹاؤن ہے تو وہ ٹاؤن کے جو لوگ انہوں نے اپنے ہی مارکیٹ میں لوگ بٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ موٹر سٹینڈ پارکنگ جو مافیا ہے، یہ لوگ جو صدر ایسوسیشن ہے، ہر مارکیٹ کے اندر صدر ایسوسیشن ہے، وہ ان لوگوں سے ان کا ذریعہ معاش یہی ہے، پارکنگ سٹینڈ لگوا لینا، باہر کاؤنٹر لگوا لینا، جس کا حصہ کچھ
انتظامیہ وصول کرتے ہیں اور کچھ یہ لوگ وصول کرتے ہیں. عوام کا نقصان، عوام کو پیدل چڑھنا ان راستوں بہت مشکل ہے، اور حالات خراب آج سے نہیں، یہ تقریباً پچھلے چند سالوں سے نظر آ رہے ہیں. تو اب دہشت گردی کا بھی جہاں خطرات ہیں، جو ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو یہی چیزیں ہیں. یہ جہاں رش زیادہ ہوتا ہے، یہاں جو کاؤنٹر پڑے ہوئے ہیں، سڑکیں بلاک ہیں، موٹر سے پارکنگ سٹینڈ ہے، گاڑیاں کھڑی ہیں، تو اس پہ یہی چیزیں جو سامنے سبب بنتی ہے ایسی چیزوں کا. اگر آج ہمارا مافیا مارکیٹ ٹریفک جیم بھلا کیوں ہے؟ ٹریفک جیم انہی کی وجہ سے. یہ بالکل سارے روڈ انہوں نے بلاک کیے اب ان کے ارد گرد ہاسپٹل ہیں، جیسے میو ہاسپٹل ہے، یہ نارکل کے ساتھ ہے. اب جو ہار روڈ ہے، اس کے ساتھ گنگاروا ہسپتال ہے، سر ہسپتال نزدیک ہے، تو یہاں سے گزرا ایمبولینس کا آنا جانا بہت مشکل ہے. اگر ہمارے انتظامیہ ٹھیک ہو جائیں تو یہ مشکل کام نہیں، یہ بہت آسان کام ہے. لیکن جو صدر ایسوسیشن لوگ ہیں مارکیٹوں کے اندر جنہوں ڈیرے جما رکھے ہیں، ٹھیک ہو جائیں تو سوال یہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہو جائیں. میں اس کی اگر ٹھیک ہو جائے تو یہ معاملے ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ مشکل نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوں گے کیونکہ ان لوگوں کے یہاں معاملات ہیں، وہ کرنا نہیں چاہ رہے ٹھیک. یہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں، یہ منتری وصول کرتے ہیں اور سرکاری تنخواہیں بھی وصول کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ لوگ ٹھیک کیسے ہوں گے؟ ان لوگوں کے یہ مفت کے پیسے ہیں. ان لوگوں نے لوگوں کو جو کاؤنٹر لگوا دیے ہیں، جو پارکنگ سٹینڈ بنا رکھے ہیں، یہ سرکاری جگہ ہیں، یہ صرف شہریوں کے لیے ہے، یہ صرف ٹریفک کو آنا جانے کے لیے ہے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں جو سڑک کی جو جہاں جن کی ذاتی ماج گاہ ان لوگوں نے بنا رکھی ہیں، یہ ذاتی ماج گاہ پہ راج کر رہے ہیں، یہاں سے آمدنی کا ذریعہ ان لوگوں کا بنا ہوا ہے. یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تب تک ہمارا انتظامیہ ٹھیک نہیں ہوگا. اصل میں سارا تو رولا انتظامیہ کا ہی ہے نا. جی بالکل. ساری پرابلم تو وہی سے آ رہی ہے. ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے یا ان کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ اس مافیا کو کنٹرول کرے، کیونکہ اگر وہ کر سکتے ہوتے تو اب تک کنٹرول ہو جاتا. اختیارات ہے، پاور ہے، لیکن وہ پیسہ نہیں ٹکنے دیتا. وہ جب پیسے منتری وصول کرتے ہیں یا جو اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں ان کو کہاں یہ بھیجیں گے؟ یہ اپنا کیمرہ ٹھیک کر لیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. بس بات یہ ہے کہ اپنے مفاد کی جنگ شروع ہو گئی ہے نا، اپنا مفاد سٹارٹ ہو گیا ہر جگہ پہ. وہ تجاوزات ہو، وہ جو ہے وہ کوئی پارکنگ سٹینڈ ہو، اپنے لوگ جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں. یہ مافیا جو ہے ویسے سرگرم ہے کہ اسے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ان کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے ہونے دو. غریب آدمی جو ہے اس کو مشکلات ہے، امیر آدمی کو مشکلات ہے، جس کو مرضی مشکلات ہے، جس کو نہیں ہے وہ انجوائے کر رہا ہے اپنی لائف کو. تو یہ صورتحال اسی طرح رہنی ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ تجاوزات لاہور شہر سے ختم کرنے میں انتظامیہ جو ہے وہ کامیاب ہوگی. اب تو میں یہ کہنے پہ جو ہے وہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. 10 سے 12 پروگرام جو ہے میں اس تجاوزات کے حوالے سے جو ہے وہ کر چکی ہوں، لیکن آج بھی صورتحال جوں کی توں ہے. پتہ نہیں کتنے پروگرامز ایسے تھے جن پر ہم نے جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی کروایا، کتنی ایسی جگہیں تھیں جہاں پر ہم نے جو ہے وہ نشاندہی بھی کروائی، لیکن آج بھی ان جگہوں پر اتنا ہی رش ہے اور مزید ہو گیا ہے رش وہاں پہ، کہ وہ تجاوزات جو ہے وہ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ختم نہیں ہو رہی ہیں کہ چلو کم ہی ہو جائیں. نو، وہ اور بڑھ رہی ہیں. پوری سڑکیں انہوں نے جو ہے وہ بلاک آپ گئے کوئی بلڈنگیں دیکھ لیں، پیسہ دیتے ہیں، بلڈنگ روڈ پر بنتی ہے. یہ بلڈنگ جب نقشہ اس کا تیار کیا جاتا ہے اس کی پارکنگ چھوڑی جاتی ہے، لیکن پارکنگ نہیں چھوڑی جاتی، جو روڈ جہاں ڈالی جاتی ہے، جس کی پارکنگ سڑک کے اوپر ہے. آدھی سڑک بلاک کر دی ہے، وہاں پہ بائکیں کھڑی ہیں، پارکنگ ایریاز ہی نہیں ہے. کیسے پلازا بن گیا وہ؟ کیسے تعمیرات ہوتی ہے وہاں؟ تعمیر کیسے ہو جاتا ہے پلازا؟ وہ شالم میں جو پارکنگ پلازا بنا ہے جہاں پہ 300 روپے جو ہے وہ چارج کر رہے ہیں گاڑی کھڑی کرنے کے. ہے کوئی انسانیت؟ مجھے بتائیں. یہ مافیا نہیں ہے. ایک گاڑی کے 300 روپے، کس قدر پیسہ جو ہے وہ لوگ کما رہے ہیں. پوچھنے والا کون ہے؟ انتظامیہ نے کیا مجبور ہے لوگ، صرف مجبور ہے. مجبور کے طرح لوگ پیسے دیتے ہیں نا، وہاں کھڑے ہونے کو جگہ نہیں ہے، رکنے کو جگہ نہیں ہے. تو اب انہوں نے جو 3 منزلہ 4 منزلہ بنایا ہے، اسی بیسمنٹ بنائی ہے، اوپر پارکنگ بنائی ہے، تو 300 مجبوروں وصول کیے جا رہے ہیں. اور جو دینے والا مجبور ہے، لینے والا تو خوش ہے، دینے والا مجبور ہے، اس کی مجبوری ہے. جب مارکیٹ میں جائے گا، شاپنگ مال میں جائے گا، اس علاقے میں جائے گا، آپ دیکھیں شالمی روڈ پورا بلاک پڑا ہوا ہے، دائیں بائیں کسی طرف دیکھیں، کسی کونے میں دیکھیں تو وہاں تجاوزات ہیں. بالکل نجائز معاملے سارے چل رہے ہیں. سڑکیں بلاک کر رکھی ہیں. دکاندار انہوں نے آگے جو ہے وہ لوگوں کو دکانیں لگوا کے دے دی ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ پھٹے لگا کے انہوں نے جو ہے وہ اپنے کپڑے اور چیزیں اور جولری شاپ اور وہ باقاعدہ طور پہ پورا پراپر کاؤنٹرز لگا لیے انہوں نے. تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اس کا پیسہ دے رہے ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ پیسہ کما بھی رہا ہے
اور پیسہ دے بھی رہا ہے, اس لیے وہ تجاوزات روزانہ کی مشکل تو بنیاد پہ شہریوں کو آنے جانے والے لوگوں کو مشکل ہے نا. اب 10 منٹ کا راستہ 10 گھنٹے کا بنا ہوا. عام عوام کو تو آپ مشکل مشکل تو عوام کو ہے. آپ کو مجھے نا, ہم نے تھوڑی وہاں کاؤنٹرز لگانے ہیں, یا ہم تھوڑی وہاں پر جو ہے وہ جا کر تجاوزات مافیا کے لیے جو ہے وہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم بھی اس کا حصہ ہے. تو ہم مصیبت تو جو ہے وہ عام عوام کے لیے ہے, لیکن اس سے انتظامیہ کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ڈی سی صاحب جو ہے وہ آرڈرز کرتے ہیں, ڈی سی صاحبہ جو ہے وہ انہوں نے تجاوزات کے خلاف جو ہے وہ آرڈرز کیے, کدھر ہے آرڈرز؟ بتائیں نا, آرڈرز تو کر دیے جاتے ہیں, امپلیمنٹیشن کدھر ہے؟ یہ طیب ضرور لوگ وہاں پریشن کرتے ہیں. اتنے اے سیز لگے ہوئے ہیں, ہر ایریے کا, ہر علاقے کا اپنا اے سی ہے. کیا کر رہا ہے اے سی؟ کدھر ہے اسسٹنٹ کمشنر؟ کیا کام ہے ان کے؟ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ بالکل نیو ٹیلنٹ جو ہے وہ اس وقت اسسٹنٹ کمشنرز کی جو ہے وہ ایک بھرتیاں کر دی گئی ہیں, انہیں ایکسپیرینس ہی کوئی نہیں ہے. وہ وداؤٹ ایکسپیرینس جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں, اور وہ اپنے جو ہے وہ آفس سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, وزٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ جب ملکوں میں اس طریقے کی نوعیت اور اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں نا, کہ جہاں پہ تجاوزات کی بھرمار ہے, ٹریفک کا بے ہنگم نظام ہے, جہاں پر جو ہے وہ آئے دن قتل و غارت ہے, جہاں پہ آئے دن جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے, جہاں پہ مہنگائی کا طوفان ہے, وہاں پہ انتظامیہ کی غفلت ہوتی ہے. جو کرتا دھرتا لوگ ہوتے ہیں نا, جب وہ اس پہ سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اپنی سوچ سمجھ سے جو ہے وہ بڑھ کر صرف اپنا مفاد کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں, تب جا کے ملک جو ہے وہ اس طرح اس نوعیت یہ طیب والے لوگ وہاں آپریشن کرتے ہیں جہاں ان کو منتری نہیں ملتی. جب منتری بڑھانا ہو وہاں انسپیکشن ہوتی ہے, اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی. آپ لکھا چوک, بورڈ والا چوک آپ دیکھ لیں, ریلوے اسٹیشن کا جو علاقہ ہے, حاجی کا جو علاقہ ہے, ریڑی بان وہاں سڑک کو بالکل بلا کر ریڑی بان وہاں پورے سڑک پہ تجاوزات کی ہوئی ہے. لیکن یہ ایک مین چرستہ ہے جہاں نزدیک جو آفس ہے بالکل وہاں پولیس کمپلیکس بھی ہے, اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ہے, ساز دائرے بھی ہے, پولیس لائن بھی ہے, اور بہت بڑے ریلوے کے جو دفاتر ہیں وہ بھی ہے. تو آنے جانے کے لیے لوگوں کو مشکلات ہے, اور سب کے علم میں ہے کہ یہاں تجاوزات ناجائز ہے. گلبرگ جو ٹاؤن ہے, گلبرگ ٹاؤن کے جو لوگ اہلکار ہیں وہ ان سے ساتھ باز ہیں. اگر یہ آج ساتھ میں کرنا چھوڑ دیں, منتری وہاں سے بند کر دیں, تو آج سارے معاملے ٹھیک ہو سکتے ہیں. اب گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے یہ ریڈی بان اٹھائے جاتے ہیں, تو یہ پراپر کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ اب گھنٹہ 2 گھنٹے روڈ صاف ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیں نا, فوٹیج دکھا رہے ہیں ہم باقاعدہ طور پر, یہ فوٹیج جو ہے وہ ہمارے پروگرام کے سینٹر میں چل رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس میں کس کا حد تک سچائی ہے, کیونکہ ہمارے پروگرام کا مقصد صرف یہاں پر بات کر دینا نہیں ہے, ہم باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کا ثبوت بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. اور یہ پروگرام جو ہے وہ پورا سچ ہم اسی طرح دکھاتے ہیں آپ کو, کہ یہ دیکھ لیں کہ تجاوزات ہیں, وہ ٹریفک کا نظام ہے, وہ اور معاملات ہیں, وہ ہر چیز کی فوٹیج جو ہے وہ سینٹر میں چل رہی ہوتی ہے, تاکہ لوگ جو ہے وہ خود اس کا تعین کر لیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں دیکھنے والے ناظرین کے یہ علم میں ہے, وہ بھی یہاں کے شہری مقامی شہری ہیں, ہم بھی مقامی شہری ہیں. جو ہم بات کہہ رہے ہیں پورا سچ ہے. اور کسی مارکیٹ میں آنے جانے کے لیے وہاں کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے اور کیسے وہاں گزرنا مشکل ہے. اگر الیکٹرانکس کی مارکیٹ میں جائیں, شاپنگ مال پہ آپ جائیں, تو وہاں کے کیا حالات ہیں. آپ گاڑی مشکل, پیدل چلنا مشکل ہے, گزرنا محال ہو جاتا ہے. اس قدر بائکیں کھڑی ہیں, گاڑیاں کھڑی ہیں. وہیں پہ آپ انارکلی دیکھیں, انارکلی بازار کی اس دن ہم نے جو ہے وہ فوٹیج دکھائی, وہ ایک اور ہمارے جو رپورٹر ہیں وہ بنا کر لے کر آئے تھے, اس پہ میں نے پروگرام کیا. تو انارکلی بازار کے بیچ میں انہوں نے بائکیں لگائی ہوئی ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ پارکنگ کا جو ہے وہ سیٹ اپ کیا ہوا ہے. مطلب مین روڈ ہے جہاں پہ دکانیں ہیں, باقاعدہ طور پہ دکانوں کے آگے پھٹے لگائے ہوئے ہیں, 2 فٹ جگہ چھوڑی سے درمیان سے راستہ, اور وہاں پر ہی جو ہے وہ بائکوں کے وہ مافیا وہ جو ہے وہ سرگرم ہے, اور جی کام ہو رہا ہے, اور کوئی پرواہ نہیں ہے. وہیں سے لوگ جو ہے وہ گزر رہے ہیں, رش ہے بری طرح سے, ٹریفک جیم ہے, اور گنڈا گردی, پیدل چلنا اور گنڈا گردی. کسی سے بات کر کے دیکھیں آپ, وہاں گنڈا گردی. تو یہ کون لوگ, یہ مافیا ہے, یہ مافیا پارکنگ سٹینڈ ہے جو متعلقہ انتظامیہ کو منتری دیتے ہیں. منتری دے کر آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ ہر جو ہے وہ ایریے کا, آپ ہال روڈ لے لیں, مال روڈ لے لیں, انارکلی لے لیں, کسی بھی مارکیٹ میں آپ چلے جائیں, وہاں پہ صدر ہے, اور وہ صدر بس نام کے صدر ہیں کہ وہ جو ہے وہ تجاوزات سے پیسے کھا رہے ہیں. وہ صدر نہیں, وہ مافیا ہے, پیسے کھا رہے چیزوں پہ ہی ہے صرف. وہی تو کہہ رہی ہوں کہ وہ پیسے کھا رہے ہیں اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, جس کو جو مشکل ہو رہی ہے, کوئی سٹینڈ مافیا ہے وہاں سے بھی پیسہ آ رہا ہے ان کو, کوئی وہاں پہ ریڈی بان ہے وہ بھی پیسے دے رہے ہیں, دکانوں کے آگے جنہوں نے کاؤنٹرز لگائے ہوئے ہیں وہ بھی پیسے دے رہے ہیں. کس قدر پیسہ جو ہے وہ لوگوں کی جیب میں جا رہا ہے اس چیز سے, اور ملکی خزانے کو کیسے نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اور انتظامیہ جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے, یا پھر جو ہے وہ کوئی اے سی صاحب یا کوئی ڈی سی صاحبہ یا کوئی اس طرح کی جو چیزیں ہیں. اب یہ کیا اندر کھانے جو ہے وہ کھچڑی پکڑی, اللہ جانے کہ یہ آج تک ان سے جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوا تجاوزات کے حوالے سے.
یہ تو دیکھیں یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا آ رہا ہے, آج سے نہیں چل رہا, جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہی صورتحال ہے. اب زیادہ ہو گئی ہے, مزید آنے والے ٹائم میں مزید ہو جائے گی, کیونکہ اس کو کنٹرول تو انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے اور نہ وہ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ انتظامیہ کا کام جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کو کنٹرول رکھ کے چلنا ہوتا ہے. یہاں انتظامیہ کا کام یہ ہے کہ بھرمار کر دو, ٹریفک کا بے ہنگم نظام کر دو, یہاں پر جو ہے وہ تجاوزات کی بھرمار کر دو, جو جیسے چل رہا ہے, جس کا جو دل چاہتا ہے وہ ملک پاکستان میں اپنی مرضی سے جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے, جی رہا ہے, اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اگر کسی کو یہاں پہ پوچھ لیتے ہیں تو وہ آپ کے گلے پڑ جاتا ہے. پنجاب بھر کی سب سے بڑی جو اکبری منڈی ہے اور رنگ محل بازار ہے, تو پورے پنجاب کے جو لوگ یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں, کھانے پینے میں اشیاء ہوں یا سوٹ ہوں یا کوئی چیز جو کپڑا ہے یہاں سے خریدا جاتا ہے. اب پنجاب بھر کے لوگ اس علاقے میں آتے ہیں تو یہاں کے حالات دیں گے. اکبری منڈی اگر آپ داخل ہونا چاہیں تو آپ نہیں جا سکتے, آپ کو دائیں بائیں وہاں تجاوزات نظر آئے گی, اب وہاں کاؤنٹر لگے نظر آئیں گے. دکان تک تو پہنچنا بہت مشکل ہے. جو کاؤنٹر کن لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں, اگر دکان کرائے پہ لے رکھی ہے تو آگے وہ کاؤنٹر سے کرایہ لے رہا ہے, کاؤنٹر والا بندہ آگے آپ نے بٹھایا ہوا ہے. اب وہ کاؤنٹر کا ہے, کاؤنٹر روڈ پہ ہے, وہ سرکاری جگہ پہ ہے, بھائی کرایہ تو دکان کا دے رہا ہے, تو بیٹھا تو سڑک پہ ہے, بندے سڑک پہ بٹھائے ہوئے ہیں. تو آپ مافیا کس لیے ہے, یہ لوگ انتظامیہ کس لیے ہے, سرکاری تنخواہیں وصول کرتے ہیں, کہاں سے کس لیے کرتے ہیں؟ اگر یہ کام نہیں کرنے تو یہ انتظامیہ تو پھر نہ ہوئی, انتظامیہ بالکل فارغ ہے, ایسے ہی ہے, انتظامیہ تو معاملات ہی نہیں ہے. پھر تو اپنی گنڈا گردی ہے نا بھی. جہاں میں صدر بنا الیکشن لڑا بازار کا, وہاں میرے سارا سرکاری جگہ میری ہوگی. یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہر بازار کا, ہر مارکیٹ کا صدر, سیکٹری, جنرل سیکٹری, تمام عہدے جو وجوہات ہے, اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ سب مینٹیننس کے لیے جو ہے وہ یہ سارے عہدے دیے جاتے ہیں نا, کہ کوئی کام کر کے دکھائیں, سرکاری جو پر قبضہ کرنے کے لیے جو ہے وہ کرے, بلکہ یہ تو الٹا جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ صدر, سیکٹری اور یہ تمام عہدے لے کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں لوگ. یہ تو اپنا ہی فائدہ ہو رہا ہے, اس میں ملک کا اگر مہاندر سے کام کریں تو صدر خود ہی ڈیبارش کرا سکتے ہیں. جو ہے اس ٹائم پہ اس میں اگر آپ صدر صاحب کو جو ہے وہ آن کال لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں جو ہے وہ حکومت سپورٹ نہیں کر رہی, ہمیں انتظامیہ سپورٹ نہیں کر رہی. تو بھائی آپ کو اگر کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تو آپ لوگ اپنے عہدے چھوڑ دو. سپورٹ لینے کس چیز کی ان لوگوں نے, سپورٹ کسی, یہ سرکاری الیکشن لڑ رہا ہے, اب مارکیٹ الیکشن مینجمنٹ کرنا ہے نا, بھی کسی کے ساتھ نقصان نہ ہو, کوئی گاہ کے اسے بدتمیزی نہ کرے, اس سے لڑے نا. یہ اپنا معافی بنایا ہوا سارا. آپ ایک جگہ کے صدر ہیں اور آپ کے ایریے میں آپ سیکٹری ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ جو تجاوزات بڑھ رہی ہیں اس کی وجوہات کیا ہے, آپ کو نہیں پتا چل رہا, اس کا مطلب ہے کہ آپ خود ملوث ہیں, کرا خود رہے ہیں, وہ کروا ہی خود رہے ہیں. دوسرا تو معاملہ یہی بنتا ہے نا کہ پھر اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہاں سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. سرکاری جگہ پر قبضہ کرنے کے لیے صدر بنتے ہیں. مافیا کون بٹھاتا ہے مجھے بتائیں نا, یہ مافیا جو سٹینڈ مافیا ہے, پارکنگ مافیا ہے, ان کو بٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ انتظامیہ کی مرضی کے بغیر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ کچھ نہیں ہو سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. بالکل. تو یہ تجاوزات کا سلسلہ جو ہے یہ انتظامیہ کی طرف سے خراب ہے, اس میں کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے, یا اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے. یہی وہ سچ ہے, یہی وہ پورا سچ ہے جو ہم بولتے ہیں, کوئی اور نہیں بولتا. کسی اور میں اتنی جو ہے وہ سکت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ پورا سچ جو ہے وہ دکھا سکے یا بول سکے, وہ یہاں سے بولا جاتا ہے. اسی لیے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ بڑی دور تک جو ہے وہ چنگاریاں پڑتی ہیں اور جو ہے نا وہ جل بھن کے جو ہے وہ راکھ ہو جاتے ہیں. لیکن ہم کیا کریں, ہم غریب آدمی کی بات کر رہے ہیں, ہم ملک پاکستان کی بات کر رہے ہیں, اپنے شہر لاہور کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے اس کو کباڑ خانہ بنا دیا ہے, آپ نے یہاں پر جو ہے وہ انوائرمنٹ خراب کر کے رکھ دیا ہے, آپ نے سڑکوں کا نظام دھرم برم کر کے رکھ دیا ہے, اور آپ کہتے ہیں آپ لوگ کام کر رہے ہیں. کیا کام کر رہے ہیں؟ آئے دن یہاں ٹریفک بلاک ہے, آپ کینال روڈ سے آئیں, ڈیلی بیسس پر جو ہے وہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جو کوئی بھی علاقہ ہو, لاہور کا کوئی بھی علاقہ ہو, کوئی بھی گلی ہو, ہر جگہ ٹریفک بلاک ہے. وجوہات کیا ہیں؟ یہی وجوہات ہے کہ جو آپ کے چھوٹے ایریاز ہیں وہاں پر جو ہے وہ ٹریفک تجاوزات کی وجہ سے بلاک ہوتی ہے, اور پھر وہ مین جو روڈز ہیں, جو شاہراہیں ہیں, وہ ٹریفک کا بوجھ پڑنے کی وجہ سے وہاں سے جو ہے وہ بلاک ہوتی ہے. تو وہ لوگ کہاں جائیں؟ کیا صورتحال دیکھیں, یہ ایسے ہی جو ہے وہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں. لاہور کا شادرہ چوک دے لیں, باغبان پورا دے لیں, لاہور کی کوئی مارکیٹ دے لیں, مثال آپ کے سامنے ہے, عزیز آپ کے سامنے ہے, کہیں بھی چلے جائیں. لیکن انتظامیہ چاہے تو کام رک سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیں علاقے میں پولیس افسر نہ کام کرنا چاہے غلط تو کام ہوتا نہیں ہے, اور جرائم ختم کرنا چاہے تو منٹ میں جرائم ختم ہوگا, اگر کروانا چاہے تو کوئی روک بھی نہیں سکتا. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. مین تو ایک آدمی ہے نا جسے کنٹرول کرنا علاقے کو, اگر علاقہ کنٹرول کرے گا پولیس افسر تو کنٹرول ہوگا, اگر وہ خود منتری وصول کرے گا تو کیسے جرائم پہ قابو کو پایا جائے گا؟ قابو نہیں پایا جائے گا, مزید بڑھے گا, جرائم تو بڑھے گا. اپنی مرضی اور اپنے معاملات جو وہ چل رہے ہیں,
کبھی کوئی جو ہے وہ سڑکوں پہ احتجاج کرتے لوگ جو ہے وہ آپ کو نظر آتے ہیں، کبھی وہ سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، کبھی تجاوزات مافیا سڑکیں بلاک کر دیتا ہے، کبھی جو ہے وہ یہ ٹریفک کا بے ہنگم نظام جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ٹریفک کو سچویشن جو ہے وہ ساری خراب کر دیتا ہے، کبھی کچھ مسئلہ ہے کبھی کچھ مسئلہ ہے. مطلب ایک عجیب سی سچویشن بن چکی ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ ابھی ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اور اگر ان سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ جی سب اچھا ہے، سب اچھا ہو جائے گا، آگے جا کے سب ٹھیک ہو جائے گا. بہرحال جی بہت شکریہ مشتاق چودھری صاحب آپ کا، ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ صورتحال دکھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی تنقید کی جائے، کسی پہ تنقیدی وار کیے جائیں، یہاں پہ بیٹھ کے جملے بولے جائیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا پن جو ہے وہ ثابت کیا جائے. یہ سچ ہے، یہ وہ پورا سچ ہے جسے بولنے کے لیے حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے، طاقت چاہیے. یہ وہ پورا سچ ہے جو ایک غریب آدمی کو جو ہے وہ انصاف دلاتا ہے. یہ وہ پورا سچ ہے جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں محکموں کی بے ضابطگیاں، انتظامیہ کی بے ضابطگیاں، کہ جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، جن کے کال اور فعل میں تضاد ہے، جس کی وجہ سے آج ملک پاکستان کا جو حال ہے اس پر ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کا غریب آدمی تو مرتا جا رہا ہے لیکن یہاں پہ انتظامات سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہے. انتظامات بھی سنبھالے تو کیسے سنبھالے؟ کبھی کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے تو کبھی کوئی گورنمنٹ ہے تو کبھی کوئی گورنمنٹ ہے. ایک ہی ملک میں 4 6 جو ہے وہ حکومتیں کام کر رہی ہیں، وہاں پہ نظام کیسے چلے گا؟ صورتحال جو ہے وہ کیسے سٹینڈ کرے گی؟ ابھی تو یہاں پر ہر چیز درم برم ہے، تجاوزات کا نظام ہو یا ٹریفک کے معاملات ہوں یا صورتحال جو ہے وہ محکموں کی ہو، کارکردگیاں تو ہیں کوئی نہیں، بے ضابطگیاں ہی بے ضابطگیاں ہیں جو روزانہ کی بیس پر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہوں. کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ کو جو ہے وہ پورا سچ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی. لیکن صورتحال جوں کی توں تب تک چلے گی جب تک اس پر کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوگا، جب تک عوام نہیں جاگے گی، جب تک ہم سب نہیں جاگیں گے، جب تک ہم اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، تب تک یہ معاملات ایسے ہی رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.